اور رانا صاحب آپ کا بھی شوق تھا کہ میں نے سیاستدانی بننا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی مقدر اور قسمت میں لکھا جاتا ہے، اور پھر دوسرا آپ کے استاد، آپ کے والدین کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے۔ تو میں کیونکہ ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور ایک مسلم لیگ کی گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، تو میرا خیال ہے کہ میں نے تو آفٹر میٹرک پھر سیاست کو ہی جوائن کیا اور MSF کو جوائن کیا، اور پھر کرتے کرتے اب اس اسٹیج پہ پہنچ گئے ہیں۔ آج کے اس دور میں ہمارا جو فیوچر ہے وہ یہ نوجوان ینگسٹر طلباء اور طالبات ہے، اور مجھے خوشی ہے ریئلی، یہی ہماری بیٹیاں اور بیٹے ہمارے فیوچر ہے۔ میں نے پرائمری مڈل ادھر سے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری گوڑشا سے کیا، پھر میں شاہکوٹ گیا 9th-10th کی، اس کے بعد پھر میں ٹیکنالوجی کالج ریلوے روڈ لاہور داخل ہوا۔ تو مجھے تو نہیں پتا تھا کہ میں MPA بنوں گا، میں چیف وپ بنوں گا، میں کیبنٹ ممبر بنوں گا، لیکن یہ ساتھ ساتھ ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے، اور جب سب ایک ڈائریکشن ایک بیٹی یا بیٹے کی ہم پازیٹیو سینس میں لے کر جائیں گے نا، تو ریئلی وہ ترقی کرتے ہیں، چاہے وہ جاب کریں چاہے وہ بزنس کریں۔ اور اگر نیگیٹو سینس کی طرف چلا جائے تو یہ ہمارا جو فیوچر ہے، پھر جب ہمارے سامنے تباہ ہوتا ہے، جب وہ ایسی نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو جاتے ہیں کہ پھر ریورس مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں نے والدین کو پریشان ہوتے ہوئے اور ان کے گھر والوں کو پریشان ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو وہ چونکہ ہے ہی فیوچر، ہے ہی مستقبل، تو ان کا مستقبل ہے اس کا تعین کرنے کا اختیار بھی ہونا چاہیے اور ان کی رہنمائی بھی ہونی چاہیے۔ اور رانا صاحب دی میں اس تو اچھی گل کرنا کہ رانا صاحب جتھے بھی جاندے نے نا، کسی ایونٹ تے جان، اتھے بچیاں دی حوصلہ افزائی کردے نے، انعام دے کے جاندے نے۔ ہاں جی ہاں جی، تے اج بھی آئے نے تے مینوں 50,000 دا اعلان کر کے جان گے۔ ویلکم بیک جی ربانیہ۔ نبیہ، جس طرح آپ نے کہا کہ آپ سے پڑھائی زیادہ نہیں ہوتی تھی اور پھر آپ ویژول آرٹس میں آئی تو آپ نے اس سے سیکھا، لیکن اس کو آپ نے یوز کیا اپنے آرٹ میں ایز اے تھیم۔ آپ کو لگتا ہے آرٹ ویسے ٹول آف لرننگ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ جیسے اگر میں کہوں کہ مجھ سے ٹیکسٹ بک ریڈنگ نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تو تھرو آرٹ ہی میں نے پڑھا ہے۔ میری ویژول لرننگ، لسننگ، یہ چیزیں بہت اسٹرانگ تھیں، تو میں نے اپنی جتنی بھی کریکلم ہے وہ اس کے تھرو ہی سارا کور کیا تھا، ویڈیوز دیکھ کے یا پھر خود سے کہیں اس جگہ پہ جا کے اس کو لرن کرنا، وہ میرا وے آف لرننگ تھا۔ تو یہ ایسے لوگوں کو کیٹر کرتا ہے کہ جو ان کو ریڈنگ سے سمجھ نہیں آتی، اگر وہ تاج محل کے بارے میں بات کریں یا پھر بادشاہی مسجد کے بارے میں بات کریں، کچھ لکھا ہوا ہوگا ان کو نہیں سمجھ آئے گی، وہ امیج بنی ہوئی ہوگی یا پھر وہ خود جا کے وہاں پہ فزیکلی انہوں نے دیکھا ہوگا وہ چیزوں کو، تبھی وہ سمجھ پائیں گے کہ اچھا کتنے مینار بنے ہوئے ہیں، کتنی چیزیں بنی ہوئی ہیں۔ تو یہ پاک اسٹڈیز میں بھی، انگلش میں بھی، اردو میں بھی اسی طرح سے یہ چیزیں ہیلپ کرتی ہیں، یہ ساری چیزیں آرٹ ہی ہیں۔ تو جیسے جیسے پھر میں آگے تو مجھے پتا چلا اچھا ٹھیک ہے، اب مجھے آرٹ کے تھرو کیسے اس کو کرنا ہے۔ ہینڈ جسچرس کے ساتھ میں نے، کیونکہ مجھے 7 کا نہیں پتا تھا کہ 7 کس سائڈ پہ ہوتا ہے، تو وہ میں نے ہینڈ جسٹ کیا، رائٹ سائڈ پہ یہ ہوتا ہے، لیفٹ سائڈ پہ اس کو ایسے کرو، تو وہ جو آپ کی ویژول لرننگ ہوتی ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے اس سے۔ اور B اور D کا نہیں پتا تھا کس سائڈ پہ ہوتا ہے، تو جو لیفٹ ہاتھ والا ہوتا ہے وہ B ہوتا ہے، رائٹ ہینڈ والا ہوتا ہے وہ D ہوتا ہے۔ بٹ دا تھنگ از کہ ڈسلیکسک بچے نالائق نہیں ہوتے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ بہت ذہین ہوتے ہیں، وہ بس ان کی ریڈنگ اور رائٹنگ میں مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن ابھی تو آپ بہت لائق بھی ہیں ماشاءاللہ، کامیاب بھی ہیں آپ ماشاءاللہ، اور آپ کے فینس بھی بہت زیادہ ہوں گے جو آپ کو پسند کرتے ہوں گے۔ تو آپ بھی کسی کی فین ہیں ویسے زندگی میں؟ میں سب سے پہلے تو اپنی اماں کی بہت بڑی فین ہوں۔ مجھ جیسا ڈیفیکلٹ بچہ انہوں نے پال کے بڑا کیا۔ ڈیفیکلٹ؟ بہت ڈیفیکلٹ۔ ہاں باپ تو سب کو پسند ہوتے ہیں نا، وہ تو سب کی جان ہوتے ہیں۔ تو ایک زندگی کیا ہوتا ہے نا زندگی میں کہ یہ بہت اچھا انسان ہے، یہ میری زندگی میں ہونا چاہیے، جیسے ہوتا بھی ہے اکثر، تو آئے گا بھی اللہ کرے آپ کی زندگی میں، اگر آیا تو کیسا ہوگا؟ بڑا مشکل سوال آپ نے پوچھ لیا ہے، لیکن اگر ہوگا تو مجھے یہ ہے کہ انڈرسٹینڈ پہلی چیزیں کرتا ہو اگلے کی، اور اپنے کام کو لے کے بڑا سیریس ہو، میرے کام کو لے کے بڑا سیریس ہو، جو میں کر رہی ہوں مجھے سپورٹ کریں، کیونکہ آرٹ کو بہت سے لوگ سپورٹ نہیں کرتے۔ تو پیارا کتنا ہو؟ میرے جتنا؟ آپ میری طرف اگر اس پیار سے دیکھیں گے نا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس سے پیارا چاہیے، لیکن پاکستان میں سے پیارا ہے کوئی نہیں۔ ہر کسی کے پیارے کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ میرے لیے پیارے کی ڈیفینیشن ہوتی ہے اگر وہ انٹرنلی اچھا ہے تو وہ ویسے ہی خوبصورت لگنے لگ جاتا ہے، اگر ایکسٹرنلی پیارا ہونا اس کے لیے میٹر کرتا ہی نہیں ہے پھر۔ اور پیارا پھر بھی ضروری ہے۔ اچھا جیسے رانا صاحب بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، واسف بھائی بیٹھے ہیں، واسف بھائی نے تو چھڑ دینے ہوتے فل تیار ہو کے بھی پیارے نہیں لگتے، تو جیسے آپ شادی کریں گی زندگی میں
تو بزنس مین ہو یا شو بزنس، جس بھی شعبے میں ہونا اس کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سب سے بڑی ریالٹی ہے. پیسہ ہونا چاہیے، انہوں نے بڑا پہلی کلیئرٹی چیز سے نہیں ہے کتنا ہو؟ اتنا ہو کہ وہ مجھے بھی سپورٹ کر سکے اور خود بھی سپورٹ کر سکے اپنے مگر یہ تو بڑا ریلیٹیو ہو جائے گا پھر نویا کہ سپورٹ کرنا کیا ہوگا. سپورٹ کرنا تو دیکھیں 2-3 وقت کا کھانا بھی ہوتا ہے، سپورٹ کرنا تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اب آپ فورن ٹرپس لے رہے ہیں اور یہ بھی آپ لوگ سپورٹ کے زمرے میں ڈال لیتے ہیں. جی جی. اور آرٹ سپلائز تو مہنگے بھی بہت ہوتے ہیں. یہ دیکھیں نا ایک اور نکلا ہے ایک اور چیز ہو گئی. سب کچھ اپنی جگہ پہ بجائے، لیکن ایک اچھا انسان ہونا ضروری ہے. جب ایک اچھا انسان ہوگا وہ ہماری پوری ٹیم میں سے تو وہ کیسر پہ اصحابی ہیں. ویسے بھی میری شادی نہیں ہوئی اور میں رسپیکٹ بھی کرتا ہوں، سپورٹ بھی کرتا ہوں جی بالکل، اور عزت بھی کرتا ہوں. پیسہ بس تھوڑا سا کم ہے. نہیں پیسہ بھی ماشاءاللہ آپ کے پاس اچھا خاصا ہی ہے. تو آپ کیوں پریشان ہے؟ وہ آسان لون اسکیم شروع کی ہے، شروع کی ہے نا، دے دے نہیں نا رہے. دے رہے ہیں ریئلی. آپ ہیلپ لائن پہ اپلائی کریں. جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، بیٹیاں بیٹے، ہم تو ان کو دے رہے ہیں اور بلا سود بلا تفریق اور دے رہے ہیں. جیسے لیپ ٹاپ دے رہے ہیں، جیسے یہ ای ٹیکسی ہم نے شروع کی ہے کہ جو اچھے ینگسٹر ہیں، کاروبار نہیں ہے. ایسا میرے نصیب چنگے نہیں ہے کہ میں ہیلپ لائن تے فون کرتا تو 15 تے مل جاتا ہے. بڑا چلو اچھی بات ہے. گاڑی بھی ویسے کون سی ہو، گاڑی بھی ہو، گھر ہو، اچھا بندہ ہونا چاہیے. نہیں، گھر کے لیے بھی ہم دے رہے ہیں لون. یہ دفعہ لون تو ہی ہونا سر. اچھا پتہ لگے جی کیسے روپیے طلاق کا تو ہوئی جی، لون دیاں قسطاں نہیں دیتی. صاحب اور کوئی آپ لوگوں کے پاس دیگو ٹینٹو کا بھی کوئی اسکیم کا ہے، کوئی لون مل سکے؟ میرا خیال یہ ہے کہ آئیڈیا برا نہیں ہے، آئیڈیا بھی برا نہیں ہے. جی سر پلیز. السلام علیکم، میرا نام فیضان ہے. سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے تحت 15 لاکھ روپیہ لون دے رہے ہیں، تو اس میں تو گرے اسٹرکچر بھی نہیں بن سکتا. اس کے اندر ایک بندہ اپنا گھر کس طرح سے بنا لے؟ آپ نے جو کہا بڑی پیاری بات کی، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ آپ کا 5 مرلے کا 4 مرلے کا پلاٹ اپنا ہے، اس پر آپ نے گھر بنانا ہے. بالکل ٹھیک. تو میرے بھائی 15 لاکھ ہم دے رہے ہیں نا، اس میں کوئی سود نہیں ہے اور پہلا سال انسٹالمنٹ بھی نہیں دینی. میرے بھائی جو بنے ہیں میرے حلقے میں یا جو انہوں نے 7-8 لاکھ میں سب وہ گھر بنایا اور اس کے بعد جو باقی پیسے انہوں نے اپنے بزنس میں لگائے ہیں. بزنس بھی کیا، گھر بھی کیا. جو کرایہ آپ نے باہر پے کرنا تھا 20, 25, 30 ہزار، وہ بھی بچے. وہ آپ کی سیونگ ہو گئی. کیونکہ آج چل صاحب کسی عزیز سے بھی 15 لاکھ مانگے کوئی دیتا نہیں ہے. کوئی لاکھ دے گا، 2 دے گا، گھر نہیں بڑھے گا. یہ آپ کا گھر بنتا ہے اور بن رہے ہیں. لیکن جو آپ کی پرپوزل ہے کہ ہماری کوشش کی مزید اس کو بڑھایا جائے، تو بڑھائیں گے آئی انشاءاللہ. تھنک ایک وہ بھی ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ گھر میں کیا کرنا چاہتے ہیں. ویدر صرف ایک چھت ہے جس کو آپ کہیں گے کمرہ ہے، 2 کمرے ہیں، تو اس پہ بھی شاید یہ معاملہ چینج ہو سکتا ہے کہ 15 لاکھ میں کیا بنے گا. اور سر تسی اج پروگرام چ مزہ لینا ہے کہ 15 لاکھ لینا ہے؟ جی میڈم پلیز. السلام علیکم، میرا نام سبگا آفاق ہے. میرا کویشچن میم سے ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ انسپریشن کس چیز سے ملتی ہے؟ نیچر سے، لوگوں سے، یا میوزک سے؟ میری انسپریشن تو بچے ہیں سب سے پہلے، کیونکہ میں نے اپنا جو کریئر کا آغاز ہے وہ 2017 میں لیا تھا اور میں نے والنٹیئر کیا تھا ایک اسپیشل نیڈ واک کے لیے، جس میں جتنے بھی اسپیشل بچے ہوتے ہیں ان کو روزمرہ کی زندگی سے اویئرنیس دلواتے تھے وہ. ٹھیک ہے کہ مال کی زندگی کیسی ہوتی ہے، پارک کی زندگی کیسی ہوتی ہے، مارکیٹس میں کیسے ہوتا ہے، تو وہ ان کو ایک واک کرواتے تھے. تو مجھے وہاں سے آئیڈیا آیا کہ اوکے مجھے ان چیزوں کو بھی کیٹر کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے تو پھر میں خود ہی آتی ہوں ان چیزوں میں کہ اگر ہم نیورو ڈائیورسٹی کو دیکھیں تو وہ بچے نہ تو بالکل اب نارمیلٹی میں آتے ہیں اور نہ ہی بالکل نارمل میں آتے ہیں، وہ کہیں ان بٹوین ہوتے ہیں. تو ان کے لیے کریکولم اس طرح سے نہیں بنایا جاتا. تو میری انسپریشن اسکول سے ہی اسٹارٹ ہوئی ہوئی تھی کہ somebody has to talk about it، کسی کو تو بات کرنی ہے اس بارے میں. تو میری انسپریشن وہیں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پھر میں نے خود اسکول میں بھی جاب کیا ہوا ہے. وہاں سے مجھے پتہ چلا اچھا کتنا ریجڈ کریکولم بیسڈ کام وہاں پہ کروایا جاتا ہے. ایون آرٹ میں بھی سب سے پہلے تو آرٹ کہتا ہی ہے کہ تھنک آؤٹ آف دا باکس. تو وہ جب آپ باکس میں ہی رکھ کے آرٹ کرواؤ گے تو کیا فائدہ. تو اس لیے میرا سارا آرٹ کی انسپریشنز نکلتی ہی اسکول سے ہیں، اسپیشل نیڈ بچوں سے ہیں، اور جتنے بھی میں نے ابھی اس کے سمر کیمپ بھی کروایا تھا ایک وہاں سے آتی ہے پھر میری ساری انسپریشن. جی السلام علیکم، میرا نام زینت اویس ہے. میرا سوال میم سے ہے، آپ اپنی پینٹنگ میں پرسنل ایکسپیرینس کو زیادہ ریفلیکٹ کرتی ہیں یا جنرل تھیمس کو؟ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس کو کرتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے میں اس کو زیادہ اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکتی ہوں اپنے آرٹ میں، کیونکہ میرا شروع سے ہی اپنے پرسنل ایکسپیرینس پہ ہی سارا کام رہا ہے. اور میرا اوبویسلی جو ٹاپک بھی ہے وہ بھی میں بچپن سے اس کو جھیلتی آ رہی ہوں. تو مجھے یہی تھا کہ میں نے اسی کے اوپر بات کرنی ہے، اسی کو ریفلیکٹ کرنا ہے اپنے آرٹ میں بھی. تو میں ایز اے پروٹیسٹ اپنے آرٹ کو لے کے چلتی ہوں. تو میں بجائے بولنے کے میں اس کو اپنے آرٹ میں ریفلیکٹ کرتی ہوں کہ لوگ اس سے انڈرسٹینڈ کریں کہ ڈسلیکسیا کیا ہے، اس کو کس کس چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے
اور اس کو کیسے کیٹر کیا جاتا ہے. آپ نے لاہور میں بھی ایگزیبیشنز کی ہیں اور کراچی میں بھی کی ہیں, آپ کو کیا آرٹ سین کا فرق نظر آتا ہے؟ آرٹ سین کا یہ فرق نظر آتا ہے کہ لاہور تھوڑا سا کمرشلائزڈ ہے, جو کراچی ہے وہ اصل کنٹمپریری آرٹ کو دیکھنا پسند